کے چند شعر پیش کر رہا ہوں میرا انداز میں۔ کیوں عقیدت سے نہ میرا دل پکارے یا علی، کیوں عقیدت سے نہ میرا دل پکارے یا علی، کیوں عقیدت سے نہ میرا دل پکارے یا علی، جس کے ہے مولا محمد اس کے ہیں مولا علی، جس کے ہیں مولا محمد اس کے ہیں مولا علی، جس کے ہیں مولا محمد اس کے ہیں مولا علی، کیوں عقیدت سے نہ میرا دل پکارے یا علی۔ اور اس نے مسئلہ دیکھیں کہ جس گھڑی اللہ کے گھر میں ہوئے پیدا علی، جس گھڑی اللہ کے گھر میں ہوئے پیدا علی، جس گھڑی اللہ کے گھر میں ہوئے پیدا علی، تو ذرہ 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 بادب ہو کر پکارا یا علی، ذرہ ذرہ بادب ہو کر پکارا یا علی، ذرہ ذرہ بادب ہو کر پکارا یا علی، جس کے ہیں مولا محمد اس کے ہیں مولا علی۔ اور بڑا ہی پیارا شعر ملاحظہ فرمائیں، بے نظیر ان کی شجاعت، بے مثال ان کی سخا، بے نظیر ان کی شجاعت، بے مثال ان کی سخا، بے نظیر ان کی شجاعت، بے مثال ان کی سخا، ہے زمانے الا علی، ہے زمانے کا یہ نعرہ لا فتح الا علی، ہے زمانے کا یہ نعرہ لا فتح الا علی، ہے زمانے کا یہ نعرہ لا فتح الا علی، جان سالان محمد کے کئی القاب ہیں، جان سالان محمد کے کئی القاب ہیں، علم کا دروازہ کہلائے مگر تنہا علی، علم کے دروازہ نعرہ حیدری، جان سالان محمد کے کئی القاب ہیں، جان سالان محمد کے کئی القاب ہیں، علم کا دروازہ کہلائے مگر تنہا علی، علم کا دروازہ کہلائے مگر
مگر تنہا علی، جس کے ہیں مولا محمد اس کے ہیں مولا علی۔ مرحب و انتر گرے جس کے خدائی زور سے، مرحب و انتر گرے جس کے خدائی زور سے، مرحب و انتر گرے جس کے خدائی زور سے، مرد حق مرد حق شیر خدا خیبر کشا مولا علی، مرد حق شیر خدا، مرد حق شیر خدا خیبر کشا مولا علی، مرد حق خیبر کشا شیر خدا مولا علی۔ اب آئیے حضرات محترم، کافی دیر سے منظوم خراج عقیدت پیش کی جا رہی ہے بارگاہ مولا کائنات میں۔ اب آئیے نظم کی صورت میں بارگاہ مولا کائنات میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہماری اسی مسجد کے خطیب و امام حضرت علامہ مولانا سید ذبیح اللہ صاحب قبلہ تشریف لائیں گے اور حضرت کا خطاب نایاب سماعت فرمائیں۔ آئیے حضرت کا استقبال فرما لیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ فصاحت ناز کرتی ہے، بلاغت ناز کرتی ہے، فصاحت ناز کرتی ہے، بلاغت ناز کرتی ہے، مقرر ایسے ہیں ان پر خطابت ناز کرتی ہے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى، صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الامين الكريم الرؤوف الرحيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاة و سلاما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات کرام، اللہ رب العزت جل جلالہ وعم نوالہ کا بے پایا فضل و انعام و اکرام و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ سب کو آج اپنے محبوب و مقبول بندے حضور پر نور سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے داماد مولائے کائنات شیر خدا امیر المؤمنین سیدنا حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنا کی یاد منانے کا یہ موقع عطا فرمایا۔ صحیح حدیث میں ہے، سرور کائنات نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر بھی عبادت ہے، ان کے چہرے جمال جہاں آرا کی زیارت بھی عبادت ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ میں اپنے والد گرامی
سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کرتی تھی کہ میرے والد ماجد حضرت علی کو بہت غور سے دیکھا کرتے تھے. جب حضرت علی کو دیکھتے تھے تو پھر آپ کی نظر ان سے ہٹتی نہیں تھی، جمی ہوئی رہتی تھی حضرت علی کے چہرے مبارک پر. ام المومنین کہتی ہیں میں نے اپنے والد گرامی سے پوچھا کہ آپ جو ہیں علی کو اتنے غور سے کیوں دیکھتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہتی ہیں میرے والد گرامی حضرت امیر المومنین صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ نے فرمایا اے عائشہ کیوں نہ دیکھوں میں علی کو، اے عائشہ کیوں نہ دیکھوں میں علی کو، اس لیے کہ میرے آقا و مولا حضور رحمت عالم نور مجسم احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا نے حضرت علی کے تعلق سے ارشاد فرمایا کہ علی کا ذکر بھی عبادت ہے اور علی کے چہرے کی زیارت بھی عبادت ہے، تو میں عبادت میں مصروف رہتا ہوں. کتنا پیار تھا حضرت ابوبکر صدیق کو حضرت مولائے کائنات سے. اور ام المومنین یہ روایت کون بیان کر رہی ہے؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت سرور کائنات نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعثت سے پہلے تقریباً 10 سال پہلے آپ کی ولادت باسعادت ہوئی. بعثت سمجھ گئے؟ اعلان نبوت سے پہلے، اعلان نبوت سے تقریباً 10 سال پہلے. بعض نے 8 سال لکھا ہے، بعض نے 10 سال. کیوں؟ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی یہی روایت کی ہے کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم جب ایمان لے کر کے آئے، وہ بڑا پیارا واقعہ تھا. میں آگے ابھی عرض کروں گا انشاءاللہ العزیز. 8 یا 10 سال پہلے آپ کی ولادت باسعادت ہوئی. آپ کے والد ابو طالب جو حضرت عبد المطلب کے بیٹے ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا ہیں، یعنی سرکار کے والد ماجد حضرت عبداللہ کے حقیقی بھائی ہیں. بہت تنگ دستی کے عالم میں تھے، اولاد ان کو اللہ نے اور بھی دی تھی. تو سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباس سے، کیونکہ اس وقت تک اعلان نبوت نہیں ہوا تھا، تو حضرت عباس بھی اس وقت تک حضرت نہیں بنے تھے، حضرت عباس نہیں تھے، صرف عباس تھے. اپنے چچا عباس سے کہا چچا جان ابو طالب جو ہیں دوسرے، وہ تنگ دستی کے عالم میں ہیں، کیا اچھا ہوتا کہ ان کی اولاد کو
ہم میں سے کوئی گود لے لیتا تو چچا پر جو ہے جو اولاد کی پرورش کا بوجھ ہے وہ کچھ ہلکا ہو جاتا. اپنی غربت و افلاس کے عالم میں کفایت شعاری میں وہ بچوں کی پرورش بہتر کر لیں تو ہم کیوں نہ ان کے بچوں میں سے کسی کو گود لے لیں. تو حضرت عباس نے کہا بیٹے بھتیجے تم نے بڑا اچھا مشورہ دیا، آؤ چلو ہم دونوں ایک ایک بیٹے کو لے لیتے ہیں. تو عباس نے جعفر ابن ابی طالب کو گود لے لیا اور سرور کائنات نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو گود لے لیا. یوں آغوش نبوت میں، آغوش رحمت عالم میں حضرت علی تشریف لیا ہے. اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپ چکی تھی اور آپ کی مکمل تربیت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. جب اللہ تعالی کی طرف سے اعلان نبوت کا حکم ہوا اور آپ نے اعلان نبوت فرمایا جس میں سب سے پہلے اپنے اہل خانہ کو دعوت دی، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان قادری فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے لکھا ہے، بڑوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں مردوں میں، اور عورتوں میں ایمان لانے والوں میں سب سے پہلے ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں حضرت زید ابن حارثہ ہے، اور بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں مولا کائنات علی مرتضی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی ذات مبارکہ ہے. آپ کے ایمان لانے کا واقعہ بڑا پیارا ہے. سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مکان کے اندر ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ مشغول عبادت تھے. حضرت علی تشریف لائے، دیکھا دونوں کو کہ یہ کیا کر رہے ہیں. جب آپ عبادت سے فارغ ہوئے تو حضرت علی نے پوچھا، اے آقا آپ دونوں یہ کیا کر رہے تھے؟ آپ دونوں یہ کیا کر رہے تھے؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا، اے علی ہم دونوں عبادت کر رہے تھے، ایک اللہ کی بندگی کر رہے تھے، ایک اللہ کی پرستش کر رہے تھے. اے علی میں اللہ کی طرف سے نبی مبعوث کیا گیا ہوں، لہذا اس عبادت کی دعوت میں تمہیں بھی دیتا ہوں، تم بھی اسے قبول کر لو. روایت میں آتا ہے حضرت علی یہ سن کر تشریف لے گئے. رات گزر گئی، دوسرے دن بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے. حاضر ہو کر کے عرض کیا، اے اللہ کے رسول مجھے دامن اسلام سے وابستہ کر دے اور مجھے اپنی غلامی میں قبول فرما لیں. تو یہ آپ نے پھر دامن اسلام سے وابستگی حاصل کر لی. اس طرح آپ جو ہے ایمان لے کر کے آ گئے. اور بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں حضرت علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ذات والا صفات. آپ کی زندگی خیر و فلاح و صلاح سے معمور تھی.
کیوں نہ ہو؟ کیونکہ آپ نے پوری زندگی سرکار کی صحبت بافیض میں حاصل کی، تربیت ایسی حاصل کی جو کسی کے مقدر میں شاذ و ناز کہیں نظر آ جائے، لیل و نہار اپنے آقا و مولا کے پائے۔ جب اعلی حضرت فرماتے ہیں آپ کے اسلام لانے کا واقعہ جو ہے، آپ کی 8 یا 10 سال کی عمر مبارک تھی جب آپ اسلام لے کر کے آئے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ آپ جو ہے جب سرکار نے ہجرت فرمائی تو ہجرت فرمانے کے بعد مدینہ شریف پہنچ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات قائم فرمائی، یعنی ایک انصار ایک مہاجر، دونوں بھائی بھائی۔ ایک انصار کسے کہتے ہیں؟ مدینے والے۔ مہاجر جو مکے سے ہجرت کر کے مدینے تشریف لے گئے، دونوں کو ملا کر مواخات قائم فرمائی، بھائی بھائی بنایا۔ سب کو سرکار نے بنا دیا تو حضرت علی ٹھہر گئے، بچ گئے۔ حضرت علی روتے ہوئے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ، کہا کیا ہوا؟ کہا آپ نے تو سب کو بھائی بھائی بنا دیا، میرا تو کوئی بھائی نہیں ہے، میں اکلا رہ گیا، کیا کروں میں؟ تو سرکار نے تبسم فرما کے ارشاد فرمایا، اے علی کیوں پریشان ہوتے ہو، کیوں آزردہ خاطر ہوتے ہو؟ ارے یہ اپنے آپس میں بھائی بھائی ہیں، آؤ میں تمہارا بھائی تم میرے بھائی۔ لیکن یاد رکھو سرکار نے بھائی کہہ تو دیا، اور حقیقت میں چچا زاد ہونے کی حیثیت سے بھائی ہیں حضرت علی، اور مومن ہونے کی حیثیت سے بھی بھائی ہیں حضرت علی۔ ایک مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ لیکن پوری زندگی کبھی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مولا کائنات نے بھائی کہہ کر مخاطب نہیں کیا۔ اے میرے آقا، اے میرے مولا، اے میرے داتا، یا رسول اللہ کہہ کر ہی مخاطب کیا۔ جب علی جیسا عظیم المرتبت، بلند و بالا شخصیت سرکار کو اپنا بھائی نہ کہے، جبکہ ہر اعتبار سے وہ بھائی ہیں، تو آج کے امتی کہلانے والوں کو اس بے ادبی کا حق کس نے دے دیا کہ حضور کو کہیں کہ ہمارے بڑے بھائی ہیں؟ جیسے محلے کا کوئی چودھری ہے ایسے ہی وہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ حق کس نے دے دیا؟ افسوس ہوتا ہے ایسی عقلوں پر جو قرآن و حدیث پڑھ کر بھی ہدایت نہ حاصل کر سکے، عظمت و محبت رسول کو برقرار نہ رکھ سکے۔ کتنے افسوس کا مقام ہے یہ۔ وہ علی مرتضیٰ جس کے لیے آقا کائنات نے ارشاد فرمایا، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ وہ علم کا دروازہ بارگاہ رسالت میں ایسا مؤدب رہے، اور یہ آج کے 14ویں صدی کے لوگ کلمہ پڑھ کر، نماز پڑھ کے، روزہ رکھ کر، حج کر کے، زکوٰۃ دے کر، صدقات و خیرات و حسنات کر کے بارگاہ رسالت مآب علیہ التحیۃ والثناء میں گستاخیاں اور بے ادبیاں کرے، یہ کب جائز ہے؟ اسی گستاخی کی وجہ سے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے۔
حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ذات بڑی شفاف اور صاف ستھری ذات ہے. اور صحابہ اکرام کا آپس میں ایک دوسرے سے بڑی الفت و محبتیں رہی. یہ آج چند ایسے لوگ جو سنیت کا لبادہ اوڑھ کر اہل بیت اطہار کی محبت کا دم بھر کے، علی کی محبت کا دم بھر کے سنیوں کے اندر، سنیوں کے بیچ اپنی رافضیت کو، تفضیلیت کو چھپا کر سنیت کا لبادہ اوڑھ کر عوام اہل سنت کو گمراہ کر رہے ہیں کہ حضرت علی کے لیے یہ کہہ دیا، حضرت علی کے لیے وہ کہہ دیا، ایسا کہہ دیا، ویسا کہہ دیا. ارے وہ صحابی ہونے کے لائق ہی نہیں ہے جو علی کو ایسا کہہ دے. اب عظمت صحابہ سے منہ چڑا رہے. صحابہ کرام کی محبتوں کو، الفتوں کو سنیوں کے دل سے ختم کرنے کی ناپاک کوششیں کر رہے ہیں. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ الرحمت والرضوان نے حدیث مبارکہ کا ترجمہ، جس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے اہل بیت سفینہ نوح یعنی نوح کے سفینے کی طرح ہے، نوح کی کشتی کی طرح ہے، اور میرے صحابہ آسمان کے ستاروں کی طرح ہیں کہ تم میرے اہل بیت کی کشتی میں سوار ہو کر صحابہ کرام جو ستارے ہیں ان کی ستاروں کی چال میں اپنی منزل مقصود تک پہنچنے کی کوشش کرو، تبھی تمہیں نجات ملے گی، راہ ہدایت ملے گی. اسی لیے اس حدیث کا ترجمہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے ایک شعر میں یوں کہا، اہل سنت کا ہے بیڑا، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناو ہے عطرت رسول اللہ. ہم اہل سنت نہ افراط میں ہے اور نہ ہی تفریط میں ہے. صحیح حدیث پاک ہے، مولائے کائنات سے آقا کائنات نے ارشاد فرمایا، اے علی، جس طرح بنو اسرائیل میں یہودی اور نصرانی حضرت عیسیٰ کی محبت میں اور ان کی عداوت میں واصل جہنم ہو گئے، ایسے ہی میری امت میں بھی دو گروہ ایسے ہوں گے جو تمہاری الفت میں اور تمہارے بغض و عداوت میں واصل جہنم ہو جائیں گے. خارجی سب سے پہلا کفر کا فتویٰ حضرت علی پر لگانے والے خارجی تھے جو حضرت علی پر کفر کا فتویٰ لگا کر بغض و عناد و حسد میں واصل جہنم ہو گئے، اور رافضی آپ کی محبت میں حد سے تجاوز کر کے آگے بڑھ کر
واصل جہنم ہو گئے. اسی لیے ہم اہل سنت و جماعت کا نہ کسی خارجی سے کوئی تعلق ہے اور نہ ہی کسی رافضی سے کوئی تعلق ہے، نہ ہم ان سے کسی طرح کا رشتہ ناتا قائم رکھتے ہیں، نہ انہیں بیٹی دیتے ہیں نہ ان کے یہاں سے بیٹیوں کو لیتے ہیں. کیوں؟ بغض علی میں حد سے تجاوز کر کے اور حب علی میں حد سے تجاوز کر کے یہ دونوں کے دونوں دائرے اسلام سے خارج ہو گئے. اس لیے ہمارا ان سے کوئی تعلق نہ کل تھا نہ آج ہے اور نہ ہی انشاءاللہ کبھی ہوگا. یہ بیکار کی باتیں ہیں جو اتحاد اتحاد کا نعرہ لگاتے ہیں، یہ ڈھکوسلے کرتے ہیں. کبھی اتحاد قائم ہو ہی نہیں سکتا. کیوں؟ کیونکہ حضرت علی کی شان میں جو گستاخیاں کی ہیں انہوں نے، کیا وہ اپنی کتابوں سے نوچ کے پھینک دیں گے؟ ان گستاخیوں سے توبہ کر لیں گے؟ اور رافضیوں نے جو صحابہ کرام کی شان میں، ان کی عظمت میں، علی کی محبت میں گستاخیاں کی ہیں، بے ادبیاں کی ہیں، کیا وہ اپنی کتابوں سے نوچ کے پھینک دیں گے؟ اس سے توبہ کر لیں گے؟ ہرگز ہرگز. یہ جماعتیں اس سے بری نہیں ہو سکتی. تو جب نہیں ہو سکتی تو ان سے ہمارا اتحاد بھی نہیں ہو سکتا. کوئی اپنی سیاست چمکانے کے لیے، دنیاوی چند ٹکڑوں کے لیے اتحاد کے نعرے لگاتے پھرے کہ ہم متحد ہیں متحد ہیں، تو یہ متحد نہیں ہے. اللہ کی قسم یہ قوم کو دھوکہ دے رہے ہیں، قوم کو غفلت میں ڈالے ہوئے. ہمارا جو کچھ ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت و فرما برداری پر ہے. جو اللہ اور اس کے رسول کا ہے وہ ہمارا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کا نہیں اس سے ہمارا کوئی ناتا اور تعلق و رشتہ نہیں. سمجھ میں آ رہی بات کہاں سے کہاں نکل گئی؟ واپس پلٹو حضرت علی کی زندگی کی طرف. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب جوان ہوئے، شادی کی عمر ہو گئی آپ کی، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور سعد ابن معاذ، یہ تینوں صحابی ہیں، خانہ کعبہ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، آپس میں گفتگو کر رہے ہیں. کیا گفتگو ہو رہی ہے؟ گفتگو یہ ہو رہی ہے کہ بھائی حضرت فاطمہ کا رشتہ اہل عرب کی طرف سے آ رہا ہے، سرکار نے کسی کو ہاں نہیں کہا ہے. کیا اچھا ہوتا کہ علی جو ہے اس رشتے کو قبول کر کے پیش قدمی کرتے اور ہم لوگ علی کی حمایت کرتے. اگر علی مفلسی اور تنگ دستی کی وجہ سے قدم نہ بڑھاتے ہوں تو چلو ہم سب مل کر کے علی کو تیار کرتے ہیں اور علی سے کہتے ہیں اے علی تم جاؤ
بارگاہ رسالت میں حاضری دو اور اپنی طرف سے فاطمہ کے لیے رشتہ پیش کر دو. اس وقت کوئی یہ جو ہے نا لاؤ لشکر ہمارے یہاں جو غیر شرعی رسم و رواج ہے، گھاگرا چولی کیا کیا ہے، وہ جو سب پورے لاؤ لشکر کے ساتھ پھوپھو کے لیے انگوٹھی، بہنوں کے لیے جوتی چپل، اور اس کا کپڑا، اس کا جوڑا، اس کا گھوڑا، اس کے بتاچے، اس کے ناشتے، اس کے تاچے. کوئی غریب اپنی بیٹی کی شادی کرنے کے لیے 1000 مرتبہ سوچے گا. آج کے ہمارے عمل و کردار کو دیکھ کر کے افسوس ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور غیر شرعی رسم و رواج میں الجھے ہوئے ہیں. سرکار فرماتے ہیں نکاح آسان کر دو اور زنا کو مشکل کر دو. آج ہم نے نکاح کو مشکل کر کے زنا کے دروازے کھول دیے، زنا کو آسان کر دیا. پوری قوم اس میں گناہگار ہے، ہم میں سے کوئی نہیں بچ سکتا اللہ کے یہاں. پوری برادری ہے، جتنے چودھری ہیں قبیلوں کے، جتنے مکھیا ہیں خاندان کے، جو اپنی عزت اپنے نفس کی وجہ سے اپنے گھر کی بیٹیوں کو بوڑھا کرے دے رہے بٹھال کر کے، ان کی فطرت انسانی کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں. یاد رکھو خواہش نفسانی کی طاقت ایک مرد کے پاس ہے اور 9 حصہ عورت کے پاس ہے. اللہ نے عورت پر حیا کا پردہ ڈال رکھا ہے، اس لیے وہ پردے حیا میں رہتی ہے. جس دن اس کے اوپر سے حیا کا پردہ اتر جائے تو الامان الحفیظ. آج یہ بھیڑیے، یہ انسان نما 2 ٹانگوں کے جانور تمہاری بہو بیٹیوں کی سر سے عزت کو اتارنے کے لیے اتاولے ہو رہے ہیں. یہ یوں نہیں ہو رہے ہیں، اسی لیے ہو رہے ہیں کہ انہیں موقع نہیں مل رہا ہے شرعی پابندیوں کی وجہ سے. ورنہ پردہ تو ہر قوم قبیلے میں ہے. ارے ابھی میں پڑھ رہا تھا، مطالعہ کر رہا تھا، میں نے جہاں اپنی کتابیں دیکھی قرآن و حدیث، وہی ان کے جو وید و پران ہیں ان کے، جس کے اندر عورت پر پردے کی سختی کے ساتھ پابندی کی گئی ہے. جو ان کی مہابھارت ہے، جو ان کے یہاں رامائن پڑھا جاتا ہے، جو ان کے یہاں بھگوت گیتا ہے، جو ان کے دھرم کی کتابیں ہیں، ان کتابوں کے اندر صاف لکھا ہوا ہے کہ عورت کو پردے میں رہنا ہی چاہیے. جس دن عورت آزاد ہو جائے گی تو اس دن بے حیائی بڑھ جائے گی. عورت کو ہر حال میں پردے میں رکھو، حجاب میں رکھو. عورت کو کسی صورت میں آزاد نہ چھوڑو. کیوں؟ معاشرہ بگڑ جائے گا. منوسمرتی جس کا یہ راگ الاپ رہے ہیں کہ منوسمرتی کا قانون آنا چاہیے، یکساں سول کوڈ آنا چاہیے. تم لا کے تو دکھاؤ یکساں سول کوڈ. یہ چند چٹیال یہ چھوٹی چھوٹی چوٹیاں رکھ کر پورے ملک کے نظام کو برباد کریں گے، یہاں کے آئین کو برباد کریں گے، یہاں کی جمہوریت کو برباد کریں گے، اور پورا ملک تماشا دیکھتا رہ جائے گا. ابھی ایسے بے غیرت نہیں ہے ہندوستان کے لوگ، بے شرم نہیں ہے ہندوستان کے لوگ. وہ کسی مذہب کے ہو، ہر مذہب کا اپنی بیٹی کی عزت و آبرو پر اپنی جانوں کو قربان کرنے کے لیے تیار رہتا ہے.
ہماری بہت سی غیر مسلم مائیں اور بہنیں بیٹیاں گھونگھٹ آج بھی اپنے چہرے پر ڈالے رہتی ہے. یہ ان کی حیا ہے، یہ ان کی شرم ہے، یہ ان کی عزت ہے. کیا چاہتے ہو کہ یہ سب کے سب بغیر کپڑوں کے تمہارے سامنے آ جائے اور تم اپنی ہوس پوری کر لو؟ اور تم جیسے درندوں کو جو اچھی سوچ و فکر رکھنے والے ہیں، کیا ایسا آزاد کر کے چھوڑ دیں گے تمہیں؟ ہمیں حیرت ہوتی ہے ان اسکول اور کالج کے لوگوں پر جو ماڈرن زمانہ کا راگ الاپ رہے ہیں. کیا وہ اپنی بیٹیوں کو چھوٹے چھوٹے کپڑے پہنا کر اپنے کالجوں میں لا سکتی ہیں؟ کیا کوئی کلاس ٹیچر یا اسکول کا ایڈمنسٹریشن اپنی بیٹیوں کو چھوٹے چھوٹے کپڑوں میں، فیشنیبل کپڑوں میں، جو آج کل فٹیچروں کے کپڑے ہیں، فقیروں کے کپڑے ہیں، کیا وہ پہنا کر اسکول میں لا سکتی ہیں؟ ارے جب تم نہیں لا سکتے تو ہم کیسے لائیں گے اپنی بہن بیٹی کو اسکول کے اندر؟ سلام ہے میری ان قوم کی بچیوں کو جنہوں نے اسکول سے واپسی گوارا کر لی، بغیر دوپٹے کے اسکول میں قدم رکھنا گوارا نہیں کیا. اور وہ لوگ قابل صد مذمت ہیں جتنے بھی اسکول والے ہیں جنہوں نے ہماری بچیوں کے دوپٹے اتارے، لائق مذمت ہیں. ارے نہیں چاہیے ایسی تعلیم جو انسانیت کی جگہ حیوانیت سکھاتی ہو، شرم و حیا کی جگہ اور عریانیت سکھاتی ہو. نہیں چاہیے ہمیں ایسی تعلیم جو اللہ سے دور کر دے، آخرت سے دور کر دے. ہماری بچیاں پردے میں ہیں، دین سیکھ لے، دین سمجھ لے، یہ کافی ہے ان کے لیے. مسلمان ابھی اتنا بے غیرت نہیں ہوا ہے، اتنا بے حس نہیں ہوا ہے. کرتے رہو فیصلے تم. ہم تو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے ہی کو مانیں گے، اسی پر عمل کریں گے. یہ پوری کائنات اللہ وحدہ لا شریک کی ہی ملکیت ہے، اور پوری کائنات میں جو نافذ العمل قانون چل رہا ہے وہ اللہ ہی کا قانون چل رہا ہے. کرو جو آئین نے ہمیں حق دیا ہے، تم ہیلے بہانے سے اسے چھیننے کی کوشش کر رہے ہو. ارے جب صاف واضح طور پر آئین میں ہمارے لیے ہر مذہب کے ماننے والے کے لیے حقوق ہے، تو صرف مسلمانوں پر یہ ظلم و زیادتی کیوں ہو رہی ہے؟ کیا تم سکھوں کی پگڑیاں اتروا دو گے؟ کیا سکھ اپنی پگڑیاں اتار سکتے ہیں ہمارے بھائی برادران وطن؟ کیا ہماری وہ بیٹیاں جو سندور اور بندی لگا کر کے آتی ہیں، کیا وہ اتار سکتی ہیں؟ نہیں اتار سکتی. کیوں؟ کیونکہ وہ ان کے مذہب کا حق ہے، ان کے مذہب نے اس پر عمل کی تاکید کی ہے، اس لیے وہ عمل کر رہے ہیں. تو ہم بھی اپنے مذہب کے پر عمل کر رہے ہیں. آج تک کوئی جھگڑا نہیں تھا، آج تک کوئی معاملہ نہیں تھا. سب اسکول جا رہے تھے، آ رہے تھے. صرف جب سے یہ ظالم حکومت اور یہ ظالم حکمراں ہم پر مسلط ہوئے، انہوں نے جو مسلمانوں کے خون کے پیاسے ہیں، انہوں نے یہ ساری شرارتیں کر کے ہمارے ہی ملک کے وہ برادران وطن، نوجوان نسل جو کچھ پڑھتی لکھتی، اچھی تعلیم و تربیت حاصل کرتی، اعلیٰ دماغ حاصل کرتی اور ملک کے لیے اچھے کام کرتے، یہ نوجوان، یہ گچھا داری ہے، بھگوا داری. ایسا نہیں ہے کہ سب بے وقوف و جاہل ہیں ان کے اندر.
نہیں نہیں، اچھا دماغ رکھنے والے بھی نوجوان ہیں، اچھی سوچ رکھنے والے بھی لوگ ہیں. ان اچھے دماغوں کو ہم اپنے ملک کی ترقی میں کام میں لانے کی بجائے ہم ملک کو برباد کرنے کے لیے ان کے دماغوں کا استعمال کر رہے ہیں. تف ہے ایسی عقلوں پر. یہ لوگ جو ان بچوں کو، ان نوجوانوں کو غلط راستے پر ڈال رہے ہیں، یہ ملک کے وفادار نہیں ہے، ملک کے غدار ہے، یہ دیش دروہی ہے. ان پر دیش دروہی کا مقدمہ چلنا چاہیے. ان لوگوں پر جو بڑی بڑی تنظیمیں ہیں، ان تنظیموں کے سربراہوں پر UAPA لگ کر کے ان کو غیر ضمانتی وارنٹ جاری کر کے انہیں پکڑ کر گھسیٹ کر جیلوں میں سلاخوں کے پیچھے ڈالنا چاہیے، تاکہ ہمارا ملک امن و امان کے ساتھ بحال رہے. ہمارے ملک میں جو بھائی چارہ ہے، اخوت و محبت ہے، پیار محبت ہے، وہ سلامت رہے، ملک کا آئین سلامت رہے. ورنہ یاد رکھو، اگر یہ لوگ اپنی اسی روش پر چلتے رہیں گے تو ملک کا امن و امان غارت ہو جائے گا. مسلمان بھی صبر کا دامن کسی حال میں نہیں چھوڑے گا، انتہا کر دے گا صبر کی. آؤ تو تیر آزما، ہم جگر آزمائیں. ادھر آؤ پیارے، ہنر آزمائیں. ادھر آؤ پیارے، ہنر آزمائیں. تو تیر آزما، ہم جگر آزمائیں. ہمارے سینے اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر قربان ہونے کے لیے تیار ہے، لیکن قرآن و حدیث کے خلاف ایک قدم ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. جو بھی فیصلہ کرنا ہے کر لے، سوچ سمجھ کر کے کریں انشاءاللہ العزیز. بات کہاں سے کہاں چلی گئی؟ رشتے کے لیے دیکھو بات کہاں سے کہاں آئی. حضرت علی کے رشتے کی بات چل رہی تھی. ہم نے معاشرے کی جو خرابیاں ہیں وہ بیان کر دی. ماشاءاللہ ایسے اگر نوجوان محفوظ بیٹھے تو دل خوش ہوتا ہے کہ ہاں پوائنٹ ٹو پوائنٹ سن رہے ہیں، گفتگو کا مزاج ہے. ایسی بات اچھی ہے. سمجھ میں آنی بات؟ تو حضرت علی کے پاس جب یہ لوگ گئے، جانے کے بعد انہوں نے کہا اے علی، ہم لوگ اس لیے آئے. ہاں حضرت سعد ابن معاذ اور حضرت عمر نے کہا اے ابو بکر، ہر خیر کے کام میں تم ہی آگے رہتے ہو، آپ ہی آگے رہتے ہو، اس کام میں بھی آپ ہی آگے آ جاؤ، علی سے آپ ہی بات کرو. کہتے چلو. حضرت علی سے جا کر کے بات چیت کی. بات کر کے جب حضرت علی سے کہا کہ تم جا کر اپنا رشتہ تو پیش کرو، حضرت علی خوش ہو گئے. خوش ہو گئے حضرت علی. کہنے لگے سرکار کی شہزادی میرے نکاح میں آ جائے تو مجھ سے بڑا مقدر والا کون ہو. دل کی کلیاں کھل اٹھی، باغ باغ ہو گئے. لیکن پھر یہ سوچنے لگے کہ کفالت کیسے ہوگی، شادی کے معاملات کیسے ہوں گے، میرے پاس تو کچھ ہے نہیں. تو سب نے، تینوں نے کہا تم کیوں پریشان ہوتے ہو، جاؤ اپنی بات تو رکھو. اگر آقا قبول فرما لے، ہمارا تو دل یہ کہتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول نے اس رشتے کو صرف تمہارے ہی لیے روک کے رکھا ہے. اے علی آگے بڑھو، پیش قدمی کرو. باقی کا معاملہ اللہ پر چھوڑو، اللہ انتظام کرنے والا ہے. جاؤ آگے بڑھو. جا کر جیسے سرکار کی بارگاہ میں اپنا مدعا بیان کرتے ہیں، سرکار تبسم فرماتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، اجازت دے دیتے ہیں کہ علی مجھے تمہارا یہ رشتہ فاطمہ کے حق میں منظور ہے، قبول. حضرت علی جیسے حجرہ مبارکہ سے باہر آئے تو ابو بکر صدیق اور حضرت فاروق اعظم کھڑے ہوئے انتظار میں. حضرت سعد ابن معاذ کہہ رہے کیا ہوا بھائی، جلدی بتاؤ جلدی بتاؤ، کیا بات ہے، کیا ہوئی بات. تو حضرت علی کا چہرہ گلاب کی طرح کھلا ہوا تھا اور کہنے لگے آقا نے اس رشتے کو منظور فرما لیا، قبول فرما لیا. واہ واہ، کیا نصیب ہوگا، کیا سعادت ہوگی. اور سب نے خوشی کا اظہار فرمایا. پھر حضرت فاطمہ سے سرکار نے حضرت علی کا نکاح فرما دیا. اس طرح حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی زندگی کے ایک باب کا آغاز ہوا.
کہنے کے لیے تو بہت کچھ ہے، لیکن 9:15 بجے جماعت ہے، اور پھر اس کے بعد نماز ہے، نماز کے بعد قل شریف ہے، قل شریف کے بعد آپ سب کے لیے حضرت علی کا لنگر بھی ہے، اسے بھی کھانا ہے، بغیر کھائے کوئی جائے گا ہی نہیں۔ کھا کے جاؤ گے بغیر کھائے جاؤ گے؟ یہ بتاؤ۔ انشاءاللہ دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام، ہے نا؟ تو حضرت علی کا لنگر اور ان کی ولادت کے موقع پر خوشی کا لنگر، یہ کون نہیں کرے گا؟ ایک بات یاد رکھو، جو طریقہ ہے خوشیوں کے منانے کا، ہمیں وہی طریقہ رائج رکھنا چاہیے، غیر شرعی طریقوں سے ہمیں بچنا چاہیے، غیر شرعی طریقوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ شرعی طریقہ کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا ہے اسلام پھیلاؤ، کھانا کھلاؤ۔ ابھی کل ہی میں نے حدیث پڑھائی تھی، کھانا کھلاؤ، خوب سے خوب کھلاؤ، لیکن نظر و نیاز کرو، بیٹھو، دعا کرو، دعا کر کے جو ہے اس کا جو ہے لنگر عام کرو، یہ شرعی طریقہ ہے۔ لیکن سرکار فرماتے ہیں یہود و نصارہ کی مشابہت سے بچو، جو یہود و نصارہ کی مشابہت کرے گا اس کا معاملہ انہی کے ساتھ ہوگا۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت کرے گا وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ لہذا شرعی طریقہ کیا ہے؟ کھانا کھلانا۔ لیکن یہ کیکوں کا کاٹنا، کیک کا بنانا، ہیپی برتھ ڈے منانا، یہ ہیپی برتھ ڈے منانا یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے، ہمارا نہیں ہے۔ کیک کا کاٹنا یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے، ہمارا نہیں ہے۔ اگر کوئی مولوی، کوئی عالم فاضل کہلانے والا، کوئی علامہ کہلانے والا، کوئی ڈاکٹر یا پروفیسر کہلانے والا اگر کاٹتا ہے تو وہ جانے، اس کا عمل جانے، اللہ کے یہاں جواب دے، وہ خود ہے، ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ کیک کا کاٹنا یقیناً یہود و نصارہ کا طریقہ ہے، اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے ہم مسلمان ہیں، علی کے ماننے والے ہیں، علی پر فدا ہونے والے ہیں، تو علی کے طریقے کو اپناتے ہوئے خوشیوں کو منانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو اس پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آج حضرت امام جعفر صادق کی فاتحہ بھی ہے، 15 تاریخ، اور حضور محدث اعظم کی فاتحہ بھی ہے، اور ابھی 10 تاریخ کو جو ہے حضرت سیدنا حافظ شاہ جمال اللہ رامپوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پیر و مرشد حضرت شاہ قطب الدین اشرف حیدر حسین مدنی کا بھی وصال مبارک 10 رجب کو تھا، ان کے جو ہے ان کی بھی فاتحہ کا ہے، اور سرکار اعلیٰ حضرت کے جو ہے پیر و مرشد شاہ آل رسول مارہ روی کے سجادہ جانشین اعظم، خلیفہ اعظم اور اعلیٰ حضرت کے پیر مجاز سیدنا شاہ ابو الحسین احمد نوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس مبارک بھی ہے۔ تو آج سب کی اکٹھی فاتحہ ہوگی انشاءاللہ العزیز نماز کے بعد، اور دعا کریں، جسے بھی جو بھی مانگنا ہے اللہ سے مانگو، اللہ ہی دینے والا ہے، قبول کرنے والا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔